عورت کے دو بڑے غم ہیں۔ قرآن پاک میں عورت کو 2 بار تسلی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے غم نہ کرو، ایک اولاد کا غم، دوسرا کردار پر تہمت لگانے کا غم۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ دھوکہ کھائی ہوئی عورت کو محبت کا یقین دلانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کافر کو مسلمان کرنا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہے جس کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ انسان دولت اکٹھی کرتا رہتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اسی طرح دولت کی موجودگی بھی وہ غریبانہ زندگی گزارتا رہتا ہے اور آخرکار اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے لیکن اس وقت میں اپنوں کی گئی زیادتیاں انسان کبھی نہیں بھلا سکتا۔ کچھ رشتہ دار ناخن کی طرح ہوتے ہیں، جب اوقات سے زیادہ بڑھ جائیں تو کاٹنے ہی پڑتے ہیں۔ ایک مرد صرف وہاں سے رہنا چاہتا ہے جہاں اسے سکون ملتا ہے، سکون دینے والی پھر چاہے جیسی ہی دکھتی ہو۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارا حسین ہونا کافی ہے تو سنو، بہت سی حسینائیں طلاق یافتہ ہیں۔ دعائیں کروانی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا 3 رشتے ایسے ہیں جو وقت آنے پہ بے نقاب ہوتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، غربت میں شریک حیات، برے وقت میں دوست۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ تعلیم کسی کو تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا کم پڑھے لکھے تھے لیکن ہم سے کہیں زیادہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکائے رکھتے ہیں، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ مطلبی رشتے وہ ہوتے ہیں جو صرف ذاتی فائدے اور مفاد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ ان میں خلوص، محبت اور وفاداری کے بجائے خود غرضی اور مطلب پرستی ہوتی ہے۔ ایسے رشتے بظاہر خوبصورت دکھائی دیتے ہیں لیکن جب کوئی مشکل وقت آئے تو ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ جب آپ اپنی مالی طور پر مضبوط ہوں تو لوگوں کو آپ کی فضول باتیں بھی اقوال زری لگتی ہیں۔ ہر وقت صبر ہی علاج نہیں ہوتا، کبھی کبھی طریقہ، سوچو یا ستم تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مشکلات: حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ اگر الف سے انار کی جگہ الف سے انسانیت سکھائی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اگر خوش رہنا ہی چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنگت کا اثر ہوتا ہے، کانٹوں کو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ سب سے بڑا انسان ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں انسان کا کردار نہیں دیکھا جاتا بلکہ آس پاس کے لوگوں کی رائے کو حتمی مان لیا کرتے ہیں۔ ہمیں اچھا اور برا کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے اور سامنے آ کر خوشامد کرتا ہے۔ تعمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ رنگ اور نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت اور تقویٰ دیکھتا ہے۔ بابا جی کہا کرتے تھے بیٹا یہ محبت کا جو میم ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ عورت کو کوئی بھی فلسفی نہیں ہے، کبھی یہ گھر کی ملازم کو دل میں بٹھا لیتی ہے تو کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ ایک پڑھے لکھے سمجھنے ہونے والے مرد کو بھی نظر انداز کر کے ایک عام سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے۔ عورت کبھی بنا چاہے تو جھونپڑی میں خوش رہتی ہے اور نہ بننا چاہے تو محلوں کو بھی لات مارتی ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ عورت ذات کا پہلا روپ ہے، اے ابن آدم مظلوم ہو یا ظالم،
طاقتور ہو یا کمزور، ہر روپ میں تمہیں تباہ کر سکتی ہے اگر کرنے پہ آ جائے۔ اگر چاہتی ہو کہ وہ شخص تمہاری یاد میں تڑپتا رہے تو 2 باتوں پر عمل کرو۔ اس سے تم سے وابستہ خواہشات اور امیدیں پوری کرو اور اس سے تھوڑی دوری برقرار رکھو۔ سسٹر، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔